الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کریم ہے، بغیر مانگے اور بغیر استحقاق کے عطا فرماتی ہے اور دینے میں سوال کا انتظار نہیں کرتی، اور اللہ پہل کرتے ہیں. ہمارا کروڑوں انسانوں میں سے اس میدان میں یہاں آنا اور 2 دن کے لیے اس میدان میں بیٹھنا اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنی طاقت، اپنے ارادے، اپنی سمجھ سے نہیں آئے. اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، توفیق کے دروازے کھولے، یہاں آنا آسان کیا اور بیٹھ کر بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے یہ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. کتنے لوگ نہیں آ سکے، ارادے ہوں گے، نیتیں کی ہوں گی، اور کتنے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں، اور اللہ شکر ادا کرنے پر نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور اللہ انسان کے عمل کے بڑے قدردان ہیں. حالانکہ صمد ہے، اللہ کو ہماری فرشتوں کی، کائنات کی اطاعت اور عبادت کی ضرورت نہیں. ہماری عبادت سے پہلے ہی اللہ اپنی بڑائی میں کامل ہیں اور بے نیاز اور غنی ہیں. اس کے باوجود اللہ بڑی قدر فرماتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور باہر چند صحابہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کوئی عمل کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے میرے صحابہ، یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ذرا غور سے سننے کی بات ہے: اے اللہ، نعمت اسلام کے ملنے پر، اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کی نعمت کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، اللہ کی معرفت کا نور مل جانا، کہ اگر مسلمان چاہے گناہگار بھی ہو، کیسا بھی ہو، ایک ذرے کی حفاظت کر کے لے گیا، اور وہ ایسا ذرہ کہ فرشتے بھی اس کو نہ پہچان سکیں. اللہ اپنے کامل نظر سے توجہ فرما کر دیکھیں گے، اور یہ انسان جو ایک دفعہ بھی اللہ سے ڈرا ہو، اور ایسا ایمان کا ذرہ جو فرشتے بھی نہ دیکھ سکے. کیا ہماری یہ باریک چیزوں کو دیکھنے کی مشینیں ہیں؟ اللہ اس ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال کر دنیا سے 10 گنا ایسی بڑی جنت عطا فرمائیں گے جس کی زمین مٹی کی نہیں، مشک کی ہوگی.
اور جس کی گھاس عام یہ سبز گھاس نہیں زعفران کی ہوگی۔ تو یہ ایک ایمان کے زدے کی قیمت۔ اور صحابہ کرام کو تو اللہ نے اس امت میں سب سے اعلیٰ اور کمال ایمان عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور اللہ قابل حمد ہے، ہماری حمد کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کر رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا سوال اور یہ ان کا جواب۔ اللہ کے رسول نے قسم دی اور فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا رسول تم سے اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اسی چیز کے لیے بیٹھے ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول پھر ہم دوبارہ بتاتے ہیں کہ صرف اسی لیے بیٹھے اللہ کے گھر میں کہ نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، پاکیزگی اور بڑائی بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں کسی برے گمان کی سے قسم دی ہے کہ تم میرے سامنے خلاف واقعہ بات کر رہے ہو، لیکن بات بڑی اہم تھی اس لیے میں نے قسم دی، اور تم ہلکا سمجھ کر کچھ بات نہ بتاؤ کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تم نے ساری بات بتا دی۔ تو سنو، میں اپنے گھر سے تمہارے پاس جو آیا ہوں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور مجھے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے یہ چند صحابہ جو مسجد میں عمل کر رہے ہیں، اس پر اللہ عرش پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مجمع، اور اس مجمع کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہماری زندگی بن جائے، یہ تو صالحین کا طرز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک علاقہ بن جائے، وہ اللہ سے لینے والا بن جائے، ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائیں۔ یہ پہلے حضرات انبیاء کرام کی محنت کا دائرہ ہے۔ ہم تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد تو اے اللہ کیسے ہمیں ہدایت کمال کی مل جائے، اور کیسے ہم تیرے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، اور اے اللہ کیسے تیری ساری انسانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر چلتے ہوئے ایمان کی محنت کرنے والی بن جائے۔ تو اللہ کو جب حمد اتنی پسند ہے تو جو لوگ اس لیے جمع ہوں کہ ان کا مقصد ہی اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا، تو ان کا کیا درجہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ قرآن پاک میں اللہ نے چند نوجوان تھے، وزراء کے شہزادے، ان کا قصہ قرآن میں ذکر کیا کہ بادشاہ کو اپنی حکومت اور اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے ایسا اس کا دماغ پھرا کہ لوگوں سے کہنے لگا میں صرف تمہارا بادشاہ نہیں اور تمہارا نظام چلانے والا نہیں، میں تمہارا رب ہوں، مجھے اور میرے بتوں کو سجدہ کرو۔ اور جب ایمان نہ ہو اور انسان کے سامنے دنیاوی اغراض کا پورا کرنا ہو، سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بادشاہ ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فوجیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہے فوجوں کے ذریعے ہماری پٹائی کروا دے، اسباب اس کے پاس ہیں۔ تو انسان اتنا جہالت کے اندھیرے کے سے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن تھی اور اللہ کی معرفت کا نور تھا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، تم تو انسان ہو، مخلوق ہو، کھاتے پیتے ہو، ہگتے پیشاب کرتے ہو، بیمار ہوتے ہو، تم کیسے الہ بن سکتے ہو؟ ہماری یہ پیشانی تمہارے سامنے جھک نہیں سکتی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑے عقل مند اور بڑی دلیلوں سے بات کرنے والے ہیں، ان کو میں اپنا معین اور مددگار بنانا چاہتا ہوں، میرے یہ کام آئیں۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو، میں تمہیں بڑی آسانیاں اور آئندہ کے لیے بڑی تمہیں وزارتیں دینا چاہتا ہوں، تم سے کام لینا چاہتا ہوں، ذرا عقل سے کام لو اور سوچ لو کہ اگر تم مجھے اپنا الہ نہیں مانو گے، میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے بڑا خطرناک حکم صادر ہوگا۔ اب یہ بالکل نوجوان تھے، الگ ہوئے اور آپس میں بیٹھے۔
کہنے لگے کہ یہ تو بادشاہ اندھا ہو گیا ہے اپنی بادشاہت میں، اور کتنی عقل کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سزائیں دے گا، ہم نوجوان ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی سزاؤں کی وجہ سے ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جو ہمارے رب کی شان میں گستاخی ہو۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس ظالم کے شر سے بچنے کے لیے نکل جاؤ۔ یہ چند نوجوان تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، یہ اندازے سے کہتے ہیں، اور کہتے بعد کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، تو 6 لگا لیے جائیں، بلکہ یہ تو 5 تھے۔ یہ 5 جو نکلے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ اور بادشاہ کی پہنچ سے اور اس کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، تاکہ ہمارے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے یہ محفوظ رہے۔ تو جو نکلے تو راستے میں جا رہے تھے، ایک گڈریا بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا، اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اس نے دیکھا، کیونکہ یہ شہزادے تھے، اس وقت ان کی پوشاک اور لباس بہت اچھا تھا اور بڑے نورانی چہرے تھے، ایک چرواہا۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے قصہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا دولت عطا کی ہے، بادشاہ ہمارا ایسا ظالم ہے، اور اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے ملک کو، اپنے محلات کو اور اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر کہیں غاروں میں، کہیں پہاڑوں میں، کہیں صحراؤں میں، کہیں جنگلوں میں زندگی گزاریں گے۔ تو چرواہا اتنا سمجھدار تھا کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ دنیا داروں کی طرح نہیں کہ بڑے بے وقوف ہیں، اتنی آسائشوں کو چھوڑ کر چلے گئے، عربی تو جوان ہے، دنیا میں دیکھا کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ہمارے رب کے نزدیک مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ تو وہ بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا یہ بڑے اونچے لوگ ہیں اور بڑی قسمت والے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی اپنی بکریوں کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو 5 وہ ہو گئے، 6واں یہ ہو گیا، اور 7واں ان کے ساتھ کتا ہو گیا۔ اب یہ مختصر سی جماعت اور ان کے ساتھ کتا، اب یہ چلے جا رہے ہیں اور ایک غار نظر آئی، اس غار کے اندر چلے گئے اور کہنے لگے اب تھک چکے ہیں، ہم سو جائیں، آرام کر کے اٹھیں گے۔ تو ان کے اپنی ایمان کی، صرف اپنی ذات کے 6 آدمیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا اس غار میں آنا، اور کہتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا یہ کتا کہتے ہیں وہ اس غار کے منہ پر حفاظت کے لیے جیسے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کتنا بڑا اظہار کیا کہ 309 سال تک ان نوجوانوں کو اس غار میں سلایا۔ 309 سال، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ مٹی پر پڑے ہوئے تھے، ان کے جسم مٹی اور مٹی کھا جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، جی ہاں، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، اس طرح ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، مرے نہیں تھے اور وہ سو رہے تھے، سانس لے رہے تھے۔ سورج جب نکلتا تو شام اگر وہ بائیں طرف سے نکل کر ان پر جو ہے ان کی کرنیں سورج کی آ رہی ہیں اور وہ تکلیف دہ ہیں، تو سورج کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کرنوں کو بائیں طرف کر دیتے تھے، اور ڈوبتے وقت جب ان کی بائیں طرف سے اس کی جو ہے کرن پڑتی تھی اور تپش لگتی تھی، ہم سورج کے سامنے ہوتے ہوئے ہم اس کی شعاؤں کو دوسری طرف کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ساتھ یہ معاملہ کیا اور 309 سال بعد جگایا۔ اور اس کتے کا اللہ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ذکر کیا، یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ جب 5 ہے اور 5واں کتا، اور یہ اندازے سے کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 6 ہیں، 7واں ان کا کتا۔ اللہ نے ان کا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جاتے ہوئے اتنا ذکر کیا اور 309 سال بعد جگایا، اور ان کے ذریعے سے پھر اس زمانے کی قوم کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہ لمبا قصہ ہے۔ تو جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے اپنی اتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اپنے ایمان کی صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اور جتنے مسلمان ہیں ان کو کمال ایمان اور اسلام پر لانا، اور پھر جتنے بندے انسان دنیا میں بس رہے ہیں ان تک ہدایت کی آواز کو پہنچانا۔ اس نیت سے نکلنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا۔ بھئی یہ محنت ہے جو نبیوں والی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ مبارک اور پیارا طریقہ ہے جو اللہ نے خود انسانوں کے لیے ان کی فطرت کے مطابق بنایا، اور اس پورے انسان کی زندگی جتنی ہے اس پوری زندگی کو اپنے احکام سے مزین کیا اور اپنی یاد سے مزین کیا کہ بنیادی چیز اس میں ایمان ہے، اور جب ایمان دل میں آ گیا یہ انسان کبھی بھی اللہ سے غافل ہو نہیں سکتا۔ جسے غلام ہے اس کے سامنے آقا ہے، وہ اپنی غلامی کو نہیں بھولتا، اور وہ اس آقا کے آقا ہونے کو نہیں بھولتا۔ کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں آزاد ہوں اور میں اس کے سامنے جو چاہے کروں۔ تو وہ تو دو انسان ہیں، اور صرف پیسوں سے خریدنے کا تعلق ہے، اور وہ تو ہمارے الہ ہیں، خالق ہیں اور مالک ہیں، ارحم الراحمین ہیں، حنان ہیں اور منان ہیں اور کریم ہیں، اور دنیا میں کتنی عزتوں اور سعادتوں سے نوازا، کتنے پاکیزہ احکام دیے، اور اپنی کتنی کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ اور یہ تو تھوڑے سے عرصے کی زندگی ہے، اور آخرت میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق ہمیشہ کے لیے اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دین اسلام زندگی سارے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ نے بنایا، اور اس میں سارے انسانوں کے مسائل کا حل اور پریشانیوں سے نجات، اور دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی ساری خیروں کو شامل ہو، اور آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا۔ اللہ نے قرآن میں اس کو فوز عظیم قرار دیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ دین اتارا، اور اس دین کی زندگیوں میں آنے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی ہستیوں کو چنا۔ حضرات انبیاء کرام جو معصوم، ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور اللہ ایسے کریم ہیں کہ جو مادی جسم کی تربیت اور جسم کو پالنے کے لیے سورج کو کیسے چلاتے ہیں، ہواؤں کو کیسے اللہ چلاتے ہیں، بادلوں کو کیسے لاتے ہیں، زمین پر پانی کو کیسے بہاتے ہیں، تو اسی طرح روح جو انسان میں اصل ہے، قل الروح من امر ربی، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، سوال کرنے والوں کو بتا دیجئے، یہ روح میرے رب کا امر ہے، یہ روح تمہارے اندر ہے تو انسان کہلاتے ہو، اور تم اپنے ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہو، اور اسی روح کی برکت سے تم آنکھوں سے اتنی دور تک کو دیکھتے ہو، اور اسی کی برکت سے تم اپنی زبانوں سے اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرتے ہو، اور لوگوں کو اپنے بیانات سے اپنے سامنے متاثر کرتے ہو، اور اسی کے تمہارے کان سنتے ہیں۔ جس دن یہ روح نکل گئی تو تمہارے نام بدل جائیں گے، اور جنازہ اس کو کہا جائے گا، اور میت اس کو کہا جائے گا۔ زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی۔ وہ بوڑھی ماں جس نے لاڈ سے پالا وہ آج رو رہی ہے، پکار رہی ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بھائی جو جان نشاور کرتے تھے، وہ دوست جو اس پر مرتے تھے، آج وہ سامنے ہیں اور سارے اعضاء سالم ہیں، کوئی عضو خراب نہیں ہوا، لیکن اللہ کا امر نکل گیا تو اب یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ قل الروح من امر ربی، اور روح میرے رب کا امر ہے، اور اس روح ہی کے لیے اللہ نے اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما اور اس کو منور کرنا اور اس کو خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔
انسان جب دنیا میں آتا ہے کتنا چھوٹا جسم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا، وہ تو اللہ کی قدرت اور وہ مراحل گزرتے، لیکن دنیا میں جب آیا کہتے ہیں روح اور اس کی جسم دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب جسم کے لیے اللہ کا کتنا نظام چلتا ہے، ماں باپ کے دلوں میں کیسی محبت ڈالی، ماں کے سینے میں کیسے غذا، دودھ کی غذا بنائی، اور کائنات میں کتنی چیزوں کو۔ اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بالش ڈیڑھ بالش کا بچہ تھا، اب 6-6.5 فٹ کے قد کا ہو گیا، اور پہلے لوگوں کی قد تو وہ قوم عاد، وہ تو کتنے بڑے ہاتھ جہاں قد والے کتنے ہاتھوں والے ہوتے تھے۔ اب یہ جسم بڑھ رہا ہے، تو اصل جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ انسان ہے اور یہ جسم بڑھ رہا ہے، اس روح کو پاکیزہ بنانا، اس کے لیے بھی اللہ نے اپنا یہ دین اتارا ہے اور حضرات انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ جب جسمانی تربیت اور غذا اور پالنے کے لیے اتنا نظام اللہ نے متحرک کیا ہوا، تو جو روح اصل ہے جس کو نورانی اور خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو عطا کیا، تو اس کی تربیت کے لیے بھی اللہ کا اس عالم سے زیادہ بہت بڑا اہم نظام کہ نبیوں کو وحی دے کر اور اپنے کلام کا نور دے کر نبیوں کو حکم فرمایا تم چل کر جاؤ۔ حضرات انبیاء کرام کی محنت سے لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان کا نور پیدا ہوتا تھا۔ ایمان کا نور کیا ہے؟ جیسے سورج کی روشنی سے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے نقصان دینے والی، نفع دینے والی چیزوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو سمجھتا ہے اس سورج کی روشنی سے اور آنکھ کی روشنی سے، اسی طرح ایمان کی روشنی ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں میں آتی ہے، اور اس کی روشنی سے انسان کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں ناکام کرنے والے ہیں، اس ایمان کی روشنی سے پہچانتا ہے۔ اندھے کو پتہ نہیں کہ چیزوں کی شکلیں کیا ہیں اور رنگ کیا ہے، اس کو تو ایک احساس سا ہے۔ ہمارے ہاں علماء سال لگاتے ہیں، تو ایک عالم آئے تھائی لینڈ کے، صلاح الدین ان کا نام تھا، نابینا تھے بڑے خوبصورت، اور وہ عالم بنے، قرآن پاک حفظ کیا، اور اس کو پھر تجوید پڑھی، بڑی بہترین تلاوت کرتے تھے، بڑی دلسوز ان کی آواز تھی، اور پھر عالم بنے۔ یہ ساری کتابیں جو نابینا حضرات کے لیے ہوتی ہیں، تو انہوں نے جیسے قرآن یاد کیا، اسی طرح سیاہ ستہ اور صرف و نحو، بڑے اچھے بھی بولنے والے، سال لگا رہے تھے، اور بڑی خوشی سے سال لگا رہے تھے۔ تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو کسی ساتھی نے اس سے پوچھا، اے صلاح، اللہ نے تمہیں بہت نعمتوں سے نوازا کا بالکل، کہ دنیا میں کوئی تمنا تمہاری کہ یہ آنکھیں ہوتی، کوئی تمنا ہے؟ اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ بس اتنی تمنا ہے کہ وہ ماں جس نے مجھے جنا، اور وہ ماں جس نے مجھے دودھ پلایا، اپنی گود میں کھلایا، وہ ماں جس کی تربیت سے میں اتنا بڑا بنا، اے اللہ صرف چند لمحات کے لیے مجھے آنکھوں کی وہ اتنی روشنی دے دے کہ میں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ سکوں کہ کس چہرے نے مجھے پالا ہے۔ اور بھئی ہم اللہ کی اس نعمت سے کب سے دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور کب تک دیکھیں گے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو روح کی تربیت کے لیے اللہ نے نبیوں جیسی ہستیوں کو، اب جیسے سورج، کائنات کا نظام اس سے چل رہا ہے، تو سورج میں 3 صفتیں ہیں۔ ایک اس کی نقل و حرکت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گرمیوں کے دنوں میں جون جولائی میں یہ سورج آسمان پر رک جائے تو اس کی گرمی دنیا کے سارے اسباب کو جلا کر خاک کر دے اور زندگی کا نظام تباہ ہو جائے۔ نہیں، اس نے حرکت کرنی ہے، اور اگر یہ سورج ڈوب کر جو ہے اپنی جگہ رک جائے تو ٹھنڈک کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام جام ہو جائے۔ تو یہ نقل و حرکت، ایک نقل و حرکت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روشنی اور حالات میں کائنات کی بقا ہے۔ اور دوسرا اس میں استقلال ہے کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا اور جب اللہ باقی رکھیں گے، سوائے اس دن کے جس دن یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے، تو اس دن کے یہ کیسے مسلسل استقلال کے ساتھ اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ تو نقل و حرکت اور استقلال، کیونکہ اس کا نفع کتنی کائنات کو اور ساری جو ہے مخلوقات کو ہے، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا۔
کبھی رک نہیں سکتا، رفتار میں کمی نہیں لا سکتا۔ اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ روشنی لے کر یہ حرکت کر، روشنی اور حرارت لے کر حرکت کر رہا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ حضرات انبیاء کرام کی محنت کی وقت اور حضرات انبیاء کرام کی محنت کی اہمیت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی۔ تو اس دعوت والی محنت میں سب سے بنیادی چیز نقل و حرکت ہے۔ جیسے سورج کی جن سیاروں کو، جن فضاؤں کو، جن پہاڑوں کو، جن سمندروں کو اور جن فضاؤں کے جتنے فاصلوں کو روشنی کی ضرورت ہے وہاں روشنی پہنچاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ تم ناز اور فخر کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سارے انسانوں کو کی رہبری کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے، تو لہذا اس کام میں بھی نقل و حرکت ہے۔ اس لیے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکل کر اعمال کرنا، نکلے تو ہم اپنی گشت میں ہیں، مسجد میں آئے تو مشورے کے لیے ہیں، اور شہ روزے میں آس پاس کی بستیوں میں جا رہے ہیں، اور چلے میں زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے کسی دور کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، 4 مہینے کے لیے مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، جس دن تم نے اپنے قدم کو گھر سے باہر رکھا، مسجد میں مشورے کے لیے بیٹھے اور تم تعلیم کر رہے ہو اور گشت کے لیے گلیوں میں جا رہے ہو اور پہلے شخص سے مل رہے ہو، اے ایمان والو تمہارا یہ نکلنا اتنا طاقتور اور اتنا بابرکت ہے کہ اپنے نکلنے میں تم سارے دنیا کے انسانوں کی نیت کرو، تمہارے ہر قدم کا اثر، تمہارے ہر بول کا اثر اور تمہارے عزم کا اثر اللہ پوری دنیا میں ڈالیں گے اور دنیا کی فضاؤں کو بدلیں گے۔ یہ باطل والے اپنی سائنسی ترقی اور اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، ان کے ذریعے یہ اپنے باطل کو پہنچا رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری زبان سے نکلنے والے اللہ کی عظمت کے الفاظ اور انسانوں کی نصیحت کے لیے سمجھانا، او دنیا بھر کے انسانوں، اصل ذات اللہ کی ذات ہے، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر مان لو اور اس دین کی محنت کے لیے نکل جاؤ۔ یہ الفاظ کائنات کے سب سے طاقتور الفاظ ہیں۔ یہ باطل والوں کا اصل گرو شیطان، جو نفس دشمن ہے، جو نفس ہمیں خواہشات کی طرف، اللہ کی طاعت اور اللہ کی یاد سے غافل کر کے خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، اور خارجی دشمن ہمارا شیطان ہے۔ ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا، اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر کے آیا ہے تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو بندے جن کے دل میں میری یاد ہوگی اور میرا مطلوب ہوں گا، تمہارا بس اس پر چل نہیں سکتا۔ تو شیطان نے، ہمارا دشمن اصل شیطان ہے، ہمارا دشمن اصل ہمارا نفس ہے۔ تو جس شیطان نے ساری دنیا کو اللہ سے غافل کر کے دنیا میں لگایا ہوا اور غفلت کی زندگی ان کو دی ہوئی، اس دعوت کے الفاظ سے وہ شیطان بھی بے قابو ہو جاتا ہے اور اس دعوت کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بے دین زندگی وہ گزارنے کا طریقہ ہے جس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی مسائل کا حل ہے، اور انسانوں کی زندگیوں میں دین کا آنا وہ نبیوں کی محنت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس محنت میں بھی مستقل نقل و حرکت ہے اور استقلال ہے اور ایمان کی روشنی لے کر پھرنا ہے، کیونکہ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو لے کر ہم پھر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب یہ جب نقل و حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گور اس امت کے ذمے میں ہوئی، اور یہ امت جب اس محنت پر پڑے گی تو نکلنے والوں کے پاس جو دین پہلے سے ہے اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے، وہ دین محفوظ ہو جائے گا، اور ان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اللہ ان کو ایمان اور تقوی اور دین پر عمل کرنے میں ترقی دیں گے۔ اور جہاں جہاں یہ جائیں گے لوگ دنیا میں لگنے کی وجہ سے اخلاق ان کے جا رہے ہیں، حیا ان کی ختم ہو رہی ہے، آپس میں الفتیں ختم ہو رہی ہیں، لڑ رہے ہیں، اگر ان کا خیال نہ کیا گیا تو اور زیادہ پستی میں چلے جائیں گے۔ ان کی نقل و حرکت سے اور ان کی ملاقات کی وجہ سے اللہ ان کے دین کو بھی محفوظ فرما لیں گے۔
اور ان کی نقل و حرکت سے اللہ پھر ہدایت کا نظام چلائیں گے اور اللہ ان کو پستیوں سے نکال کر عزت کی اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچائیں گے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور اس کی ظلم کی چکی میں پسنے سے اور ذلت سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ 40 سال کی دعوت نے نقشہ ہی ایسا پلٹا کہ فرعون کو اس بحر قلزم میں ہلاک کر کے ایمان والوں کو ملک مصر سارا دے دیا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جہاں حق والے حق محنت کو لے کر اٹھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور نبی کے طریقے پر دعوت دیتے ہیں، اب باطل والے پنپ نہیں سکتے، اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ ہمیں محنت عطا فرمائی، اللہ اس کے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محنت میں 2 باتیں بنیادی ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک آپس میں دلوں کا جوڑ اور اجتماعیت ہے۔ تو اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجد میں بیٹھ کر عمل کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلنا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کتنے بڑے درجات ملے، تو کیا درجہ ہوگا ان لوگوں کا جو ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے۔ تو بھئی نکلنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو واپس جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اب تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر رہنا ہے اور اپنے محلوں اور اپنے گھروں میں بھی اس دین کی محنت کو کرنا ہے اور فضاؤں کو بنانا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ واپس جانے والے بھی اس کی کوشش کریں گے نا جی۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنا کتنے مبارک۔ کئی دفعہ صحابہ نے یا رسول اللہ، یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہماری تشکیل نہیں ہوئی یا ہم اپنے آزار کی وجہ سے جو رہ جاتے ہیں، تو نکلنے والوں کے تو بڑے درجات اور اجر ہیں، کیا ہم ان کے درجات کو پا سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر بھی سوال ہوا، مردوں نے بھی کیا، عورتوں کی طرف سے سوال آیا، اجتماعی طور پر بھی سوال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو تم اس وقت نماز شروع کر دو، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تم روزہ شروع کر دو۔ تو روزہ بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو، اور ان کے واپس آنے تک، وہ سفر ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سفر مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور واپس آنے تک تم نماز اور روزے میں رہو، تو کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے، نہ اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا ممکن بھی نہیں، اگر کر بھی لو تو میں اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے نکلنے کے اجر کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یہ فضاؤں کی غبار جو ان پر پڑے گی، اللہ جہنم کی آگ تو درکنار، دھوئیں سے بھی اللہ محفوظ فرما لیں گے۔ اور یہ راستہ قربانیوں والا ہے، اور قربانیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے ممبروں پر بٹھائیں گے، اور وہ اللہ کے اس اعزاز سے بہت خوش ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ممبر اور عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ دیر بعد ایک ہوا چلے گی عرش کی طرف سے، کیا وہ پیاری اور کیا وہ اچھی ہوا ہوگی، وہ اس مشک کو اڑائے گی، سب سے پہلے ان کے جسموں پر وہ مشک گرے گی اور فضا سارے مشک والی ہو جائے گی۔ یہ اس اعزاز سے حیران ہو کر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمارا یہ اعزاز کس لیے ہو رہا ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ تم جو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور ہلکی سی ناگواری کہ بھئی گرد و غبار جم گیا، اب نہانا ہے، صاف ہونا ہے اور اپنے میل کچیل کو دور کرنا ہے، کہ یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جس کو آج اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے۔ اس لیے بھئی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہو، چاہے ہم گشت کریں، چاہے ہم آپس میں سیکھنا سکھانا ہو۔ ایک آدمی پہلی دفعہ نکلا، کلمہ نہیں آ رہا، وہ کلمہ سیکھ رہا ہے، اور سیکھ اسی لیے رہا ہے کہ اپنا ایمان بھی بن جائے، زندگی بن جائے، اور اس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچاؤں۔ تو اس کا حالانکہ پچھلی زندگی میں وہ کتنا غافل کہ کلمہ بھی نہیں سیکھا، لیکن اس کے کلمہ سیکھنے کا اثر بھی پوری دنیا کے کونوں میں پڑے گا، اور قیامت تک اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ اور محنت ہے ہی ایسی عظیم جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے۔ خوشبو سے تو محظوظ ہوتے رہو گے کہ وہ خوشبوؤں سے معطر ہے، تو یہ علم قال اللہ قال الرسول، اس کی نورانی سے، اور لوگ دینی مسائل پوچھ رہے ہیں۔
اس لیے ان کی مجلس میں جانا، ان کی مجلس سے استفادے کے لیے، اور ان کی مجلس میں جانا ان سے دعا طلب کرنے کے لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور یہ امت کو دین دے رہے ہیں، تو ان سے دعا لینے کے لیے۔ اور جب دیکھیں ان کی توجہ زیادہ ہے تو اس وقت گنجائش ہے کہ اس وقت تھوڑی سی پکی کارگزاری سنا دیں۔ لیکن بھائی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، ہمارے ساتھی جاتے تو اس نیت سے کہ دعا طلب کریں گے اور ان سے جو ہے ان کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی بات کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، وہ اہل علم ہیں، اللہ نے ان کو جو علم میں لگے ہوئے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، دنیا کی ساری نقش و آسائشوں کو چھوڑ کر مدرسوں کی چٹائی پہ بیٹھ کر اور وہ اس امانت کو منتقل کر رہے ہیں، وہ جب چاہیں تو کوئی پکی سی کارگزاری سنا دیں اور مختصر جواب دے کر اور ان سے جو ہے دعا لے کر آ جائیں۔ اور جہاں موقع اگر مجلس بھری ہوئی ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جائیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور ان سے بتا دیں کہ ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے۔ بھائی پرانے ساتھی بات تو ایسے ہوں گے کہ ان کو اطلاع پہنچتے ہی وہ جہاں مسجد میں آ جائیں گے اور ہمارے مشورے میں شریک ہو جائیں گے، ہمارے گشتوں میں شریک ہوئے گشتیں کرائیں گے۔ یہ پرانے ساتھی بہت ہی اچھے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اور یہ بڑی مبارک مسجد ہے۔ لیکن کچھ پرانے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو ذرا اپنی مشغولیت کی وجہ سے ذرا وہ جو ہے کام سے جو ہے وہ ذرا پیچھے ہو گئے ہیں، تو ان کی خدمت بھی جانا ہے اور ان سے کارگزاری سنانی ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے جو خواص ہیں ان کے پاس بھی ملاقات کے لیے جانا، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو باقاعدہ خطوط بھیجے اور اپنے صحابہ بھیجے، اے بادشاہو تمہاری بادشاہت تمہیں مبارک ہو، اور تمہارے ماتحت اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اگر تم درست ہو گئے اللہ کی طاعت پر آ گئے اور تمہیں دیکھ کر تمہارے ماتحت جو لوگ دین پر آئیں گے تمہیں اللہ اپنی طاعت کا ثواب بھی دیں گے، اور جن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہو ان کا ثواب بھی دیں گے۔ تجربی خواص کے پاس جانا، کیونکہ وہاں کچھ ذرا دنیاوی نقشے ہوتے ہیں، تو پکے ساتھیوں کو بھیجا جائے کہ جن کے دل میں دنیا کی جہاں عظمت نہ ہو، ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے اور وہ جا کر پھر وہاں ان سے ملیں اور مل کر ان کو پوری دعوت دیں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں، اور مسجد میں شام کو آنے کی دعوت دیں، اور اگر وہ خود تیار نہ ہو نکلنے کے لیے تو مسجد میں لایا جائے، مسجد میں وہاں بھی دعوت دیں، پھر مسجد میں شام کو بھی دعوت کے لیے تیار کیا جائے، لیکن ان کے جو ہے بچوں میں سے اور ان کے خدام میں سے کسی کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ اور پھر ایک ایک مسلمان سے یہ کوشش ہو ہماری کہ اس 24 گھنٹے میں 100% مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے۔ 2.5 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے ایسے مارے پھرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور بھائی جب گشتوں سے تھک جائیں، جب گشتوں سے تھک کر مسجد میں آئیں، اب ہے تعلیم کا وقت کہ کھانا مؤخر ہوا اور سردی میں ٹھٹر رہے ہیں یا گرمی میں پسینہ اور تھکاوٹ کی سانس چڑھا ہوا ہے، اور اب مسجد میں آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس تھکنے پر ہمیں کیا عطا فرمائے گا۔ جب تعلیم کے حلقوں میں اللہ کے وعدے سنیں گے تو وہ اتنی بڑی عنایتیں، اتنے بڑے انعامات ہیں کہ انسان ان کو سنے گا، ان کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور دل سے یہ بات آئے گی کہ میں نے تو بہت تھوڑا کیا اور ہم تو دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دعوت جو ہے یقین کو بنانے کے لیے، اور تعلیم اس یقین کی تقویت کے لیے کہ جیسے ہم نے بستیوں میں بیان کیا، اے لوگوں کامیابی اللہ کے احکام میں ہے، اللہ کے احکام کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے، ان احکام کے ماننے پر اللہ دنیا اور آخرت بنائیں گے۔ وہ کیسے بنائیں گے؟ تو اب فضائل کی تعلیم میں پتہ لگے گا۔ جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ نماز جیسی عبادت یہ انسان کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، یہ بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، اور اس پر رزق کا بھی وعدہ ہے اور اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ناگواری پر صبر کرو اور دین پر جم جاؤ اور نمازیں پڑھو، اللہ کی مدد اترے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق کا وعدہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، جہاں آپ خود نبی ہوتے ہوئے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ ہم روزی کمانا نہیں چاہتے کہ اپنی پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کے لیے روزی رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے۔
ان ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. کہ ہم آپ سے روزی کمانی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، یعنی ان نمازوں کی وجہ سے ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے. تو کتنا بڑا وعدہ ہے بھائی. تو یہ فضائل کی تعلیم میں پتہ لگے گا، پھر نمازوں کو بنانے کا شوق ہوگا. یہ فضائل اور یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ جب ہماری نماز حقیقی نماز ہوگی. اسی طرح بھی اللہ کے ذکر پر کیا فائدہ کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے دل میں اس کو یاد کرتے ہیں. انسان ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر جسم جب مجلس یعنی فرشتوں کے مجلس میں یاد کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اللہ اکبر، کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی دعوت دینا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لگا دینا، وقت میں سے لگا دینا. اللہ اس کو اپنی قرآن اور اپنی زبان میں کہ دیکھو میرے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں. بھئی کیا ہم مدد کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے امر پر لبیک کہہ کر ہم اپنی وسعت کے، بوڑھا اپنے بڑھاپے کے ساتھ، بیمار اپنی بیماری کے ساتھ، کمزور اپنی کمزوری کے ساتھ، جوان ذرا اپنی جوانی کے ساتھ، اور ان زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر کی یہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں. اور اللہ کا وعدہ کہ تم تو اپنی میری دی ہوئی استعداد اور کمزور صلاحیتوں کے ساتھ میرے دین کا بول رہے ہو، اور میں آسمان والا رب عرش عظیم اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. تو بھئی تعلیم میں بیٹھ کر ہم نے یہ جو ہے فضائل سننے. اب تعلیم کے بھی آداب، اور تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا علم اور عمل ایک ہو جائے. صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ ان کا عمل علم سے پیچھے نہیں تھا. آج دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں لیکن عمل ہمارا بہت پیچھے ہے. حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کا جو امر آئے فوراً اس پر عمل کرے. تو ہمارے معلومات ہمارے معمولات بن جائیں. جی ہاں، اور چیزوں کا تأثر نکل کر اللہ کی ذات کا تأثر ہمارے دل میں آ جائے اور ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں. جیسے دعوت دینے سے ایمان کا نور بنتا ہے اور اس روشنی سے نظر آتا ہے اعمال میں کامیابی کا، تو قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث اور وحی کا سننا اس سے بھی ایمان میں ذاتی ہوتی ہے. اور بھائی اس کے فضائل کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور آخر میں اعلان ہوتا ہے قوموا مغفر لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. تم اتنے بڑے عمل میں بیٹھے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو دہرا رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ نے تمہیں یہ انعام دیا کہ اس حال میں اٹھو کہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا اور اللہ نے پاکیزہ بنا دیا. اس لیے کہتے ہیں تعلیم ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے. کامیابی کہاں سے ملے گی اور کامیابی کا راستہ کہاں ہے، یہ ضروری ہے. اس لیے مسجدوں میں تعلیم، جماعت میں نکل کر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم، اپنے گھروں میں تعلیم، اور جہاں سے لوگ بازار اور ریلوے اسٹیشن اور جہاں ہوائی اڈے اور جہاں وہ بسوں کا اسٹاف لوگ جمع ہیں، مزدور ہیں، ان کو بتانا کہ کامیابی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور کامیابی کا راستہ اللہ کے احکام ہے. تو کیا دکانوں کو بند کر دیں؟ کیا کھیتوں کو چھوڑ دیں؟ کیا مزدوری چھوڑ دیں؟ نہیں، ان میں اللہ کے احکام اگر پورے کرو گے. اللہ نے تجارت ہے لیکن تجارت سے نہیں پلتے. تجارت میں صداقت اور امانت داری، انسانیت کی خدمت، اور یہ زراعت ہے، اس سے نہیں پلتے. اس میں جو اللہ کے اوامر ہیں اللہ اس پر تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے تعلیم کے حلقوں کا اہتمام، یہ اس کے فضائل کے اس حال میں کھڑے ہو تمہارے گناہ بخش دیے گئے. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، ایک آدمی تو وہ کہیں باہر سے آیا تھا اور اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، وہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو اس کی دیا، میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا. اور بھائی تعلیم کے بعد 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے. سارے ساتھی ایک کھڑے ہو کر جو ہے وہ سارے 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں. یہ نہیں کہ 2-3 ساتھیوں نے بیان کر لی. اس لیے تعلیم میں فضائل کا پڑھنا اور قرآن پاک کی تجوید کا حلقہ اور اسی طرح آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، ہر ایک کو مناسب وقت دیا جائے. شروع ہی میں تجوید کر لی جائے. اور تجوید کا مقصد کیا ہے کہ آپس میں ہمارا قرآن کو دہرانا، اور ایسے دہرانا کہ ہمیں احساس ہو جائے
کہ ہماری قرآن کی کیا حالت ہے، کیونکہ نماز میں تو قرآن سورہ فاتحہ ہے، کسی سورت کا ملانا ہے، قراءت ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی، اور شروع میں سورہ فاتحہ کو دہرایا جائے اور چند صورتیں دہرا دی جائیں، جس کو اللہ نے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے نماز ٹھیک ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے یہ سیکھنے سکھانے والا ایسا ماحول ہے کہ اس میں ابھی رائے ونڈ ایک شخص آیا اور اس کو میں دیکھا سن 71 سے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور بڑی اچھی حالت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہ جی 105 سال ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کارڈ دکھایا، اس کا شناختی کارڈ جو پاکستان کا بنا ہوا 1915 کی اس کی پیدائش۔ اب وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ میں تعلیم کا حلقہ کرا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے پاس آئے تعلیم کے حلقے جو تجوید کے دوران، اور آنکھوں سے رونے لگے، کہتے ابھی 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں، چلہ میرا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا مولوی صاحب 35 سال تک اپنی مسجد سے جماعت والوں کو دھکے دے کر بستر پھینک کر نکالا ہے، اور ان سے کہتا تھا کہ خبردار تم ہمارے پاس نہ جاؤ، سکھوں کے ہندوؤں کے پاس، اور جاؤ کافروں کے پاس ان کو دعوت دو، نہیں جانے دے جماعت کو، اور رو رہا ہے۔ اور کہا اب اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، تجوید کے حلقے میں بیٹھا ہوں تو معلوم ہوا کہ میرا کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ابھی 40 دن مجھے ہو گئے ہیں، عمر میری بڑی ہو گئی ہے۔ ایک عالم تھے، ان کے ساتھ میں نے بٹھایا، 20 منٹ لگے، کہنے لگے جی ہاں آہستہ آہستہ اب یہ زبان کلمے سے مانوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تو بھی اللہ نے کیسا نظام ہمیں دیا، اور یہ علم کا آنا لینا دینا تو آمنے سامنے ہے۔ صحابہ دیکھو، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی پڑھ کر دکھا رہا ہوں، وہ آنے والے نئے لوگ عمل سے سیکھتے تھے، اور آمنے حضرت علی حضرت عثمان آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھاؤں، خود وضو کر کے بتلاتے تھے کہ دیکھو اس طرح حضور ہاتھ دھوتے تھے، 3 دفعہ کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے تھے، اور 3 دفعہ آزاد ہوتے تھے، یہ ہے اللہ کے رسول کا وضو۔ امت نے اس کو سیکھا، اور مسجد کا ماحول ایسا کہ مسجد میں وہ سارے اعمال، مساجد کو آباد کرنا۔ ثمامہ ابن اسال قیدی ہیں، ان کو مسجد میں باندھا گیا، اور طائف کا وفد جو آیا، طائف وہ مجبور ہو کر اور کہا اب تو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا کہ جب وہ طائف والے کہ ایک دن اللہ کے رسول کو سرداروں نے بیٹھنے نہیں دیا، اور آپ پیدل چل کر آئے، 80 میل پہاڑوں کا سفر طے کر کے آئے، اور اس امید سے آئے کہ یہ سمجھدار سردار لوگ ہیں اور قریش ہیں، میری بات کو سنیں گے۔ سرداروں کے پاس گئے تو انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا، حالانکہ عربوں کی مہمان نوازی، آنے والے مہمان کو بٹھانا، پانی پلانا، کھانا کھلانا اور سلانا، چاہے وہ عام مہمان ہو، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور یہ ان کی عزت کی چیز تھی۔ لیکن آج کائنات کے سب سے قیمتی ہستی اللہ کا پیغام لے کر آئی ہے، ایک ساتھ آ کر چلیے آپ بیٹھے نہیں، آپ دوسری جگہ چلی جائیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے نے بھی ایسا جواب دیا اور تیسرے نے بھی ایسا جواب دیا، اور تینوں کے پاس سے اللہ کے رسول چلے گئے۔ تو بھئی یہ محنت تو قربانیوں والی ہے، اور آپ نے کہا چلو یہ سردار تو اپنی سرداری میں، انہوں نے میری بات نہ سنی، عام لوگ بازاروں میں ان کو دعوت دوں گا تو وہ میری بات کو سن لیں گے۔ آپ نے جب یہ دعوت دی، اوہو یہ وہ نبی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک شور مچ گیا، بچے تالی پیٹنے لگے، اور ایسا اللہ اکبر تصور نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ کے نبی نے کیا قربانی کی۔ اور پھر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ رکنے کے بجائے دوڑے، بعض روایت میں 7 میل تک پتھروں کی بارش ہوتی رہی، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے۔ فرشتے آ گئے کہ اگر فرشتوں کو حکم دے، اے اللہ کے سامنے، اے اللہ میں آپ امت کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا رسول ان کے فائدے کے لیے آیا، ان کو دعوت دینے کے لیے آیا، ان نے میرے ساتھ، اے اللہ میں اپنی ہی آپ کی طرف شکایت کرتا ہوں، اے اللہ اگر اس سب کے باوجود آپ راضی ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ راضی نہیں تو آپ کا راضی کر دینا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہ دعوت شروع میں تو یہ حال، اور مکے والوں نے، لیکن حق غالب ہو کر رہتا ہے، اس کے لیے استقلال اور قربانیاں ہیں اور جمنا ہے۔
اب ایسا موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا اور قبائل جب سب اسلام میں داخل ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے، اب طائف والوں کو فکر ہوئی۔ اس نے کہا بھئی اب تو اس دین کو قبول کیے بغیر چارہ کار نہیں، آخری کوششیں کر لی جنگوں کے ساتھ، اب تو خود مریں گے، اب تو لہذا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے بات کرو اور خود جا کر کچھ اپنی شرطیں رکھ کر پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو ہے تم تیار ہونا۔ تو اللہ نے کیسا نظام بدلا، اب طائف والا وفد آ رہا ہے چند افراد کی صورت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور جو چرائے جاتے تھے صحابہ ان کے لیے باری لگاتے تھے، اور یہ سیرت سے ثابت ہے بھئی آج آپ 2 آدمیوں کی خدمت کی باری ہے، اگلے دن دوسرے 2 آدمی کی باری، خدمت بھی ہو جائے گی، باقی سارے حضرات کو جو ہے اعمال کرنے کا موقع بھی ملے گا، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ تھا اس دن حضور کی بکریوں کو اور حضور کے جانوروں کو چرانا، تو چرانے والا تو بستی سے بہت باہر نکل جاتا ہے، اچھا وہ طائف کے رستے میں چرا رہے تھے، اب بکریاں چرا رہے ہیں، طائف والے آئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ مدینے کا آدمی معلوم ہوتا ہے، تو معلومات کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ ہاں بھئی تم کون ہو؟ کہ مغیرہ ابن شعبہ نام ہے۔ کون ہو؟ مسلمان ہوں۔ تمہارے نبی کہاں ہوتے ہیں؟ کہ جی وہ تو مسجد میں ہوتے ہیں، ہمیں لے چلو۔ کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ کہ ہم لوگ اب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنی قوم کی طرف سے وفد بن کر آئے ہیں، اللہ کے رسول سے بات کرنی ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تو خوشی کے مارے اچھلنے لگے، اے اللہ وہ طائف والے جنہوں نے حضور کو اس حال میں نکالا اور آج یہ حق کی محنت غالب آ کر رہی اور آج وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے خود حضور کے پاس آ رہے ہیں، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ دوڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے تکوینی صورت ہے۔ حضرت ابو بکر ملے، اے مغیرہ ابن شعبہ ایسے اچھلتے ہوئے اور خوشی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا کون سی خبر تمہیں ملی ہے؟ کہا اے ابو بکر طائف والوں کا وفد آیا ہے اور وہ آج حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو کر اپنے اسلام کے بارے میں حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی خوش ہوئے اور کہا اے مغیرہ اگر یہ سعادت تم مجھے دے دو کہ یہ خبر جو میں حضور کو پہنچیں گی اللہ کا رسول کتنا خوش ہوگا، اور اگر تم مجھے یہ موقع دے دو میں اللہ کے رسول کو بتاؤں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ابو بکر کی قربانیاں اور حضور سے قرب اور ان کا درجہ سامنے، اے ابو بکر میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول کو جا کر کہیں۔ اور ابو بکر خوشی میں گئے، اے اللہ کے رسول آج اللہ طائف والوں کو لا رہا ہے اور وہ آپ سے اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ ہے اس دعوت کا اثر، ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم یہ سنو کہ خطاب کا گدھا حضور کی بات مان گیا ہے، اسلام لے آیا ہے، وہ گدھا ہے تو مان لو، لیکن عمر ابن خطاب اگر مسلمان ہو گیا اس کو نہ مانو کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے دل کو بھی بدل دیا اور کیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ ثانی بنے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اپنی مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ غالباً حضرت خالد صحابی کا نام ہے، وہ بیچ میں واسطہ بنے۔ اچھا حضور نے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہ لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کیا؟ ایک تو ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرے ہمیں بلا کر آپ جہاد کے لیے مت بھیجنا، اور ایک ہم سے زکوٰۃ اور عشر وصول نہیں کرنا، اور ایک نماز نہیں پڑھو گے۔ تو حضور نے فرمایا بھی کلمہ تو پڑھو گے؟ جی ہاں۔ کہا کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اللہ اکبر! آج کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ کہا یہ جو تم جھکتے ہو اور جو ہے سر نیچے رکھ لیتے ہو یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ کہا نہیں یہ کرنا پڑے گا۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ کہا اچھا ہم نماز کو مان لیتے ہیں، نماز کو مان لیتے ہیں، لیکن جہاد کے لیے جمع نہ کیا جائے اور ہمارے زکوٰۃ کے لیے ہمارے پاس کوئی آدمی نہ بھیجا جائے عشر کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو قبول کر لیا اور فرمایا انشاءاللہ یہ ایمان لے آئے اور یہ جو ہے نماز پر آ گئے تو خود ہی یہ زکوٰۃ دیں گے اور خود ہی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ محمد بن قاسم
کہ جن کے ذریعے سے اس بر صغیر میں اور سندھ کو اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے اسلام پہنچا، وہ انہی طائف والوں کی اولاد ہیں۔ محمد بن قاسم الثقفی اور طائف والے لوگ بنو ثقیف تھے۔ اچھا، اسی وقت کتنی احتیاط کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے لیے کھانا بنوایا اور کھانا بھیجتے حضرت خالد کے ہاتھ، اور وہ کہتے اے طائف والوں، یہ کھانا آیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کی بات، تو کھانا آیا، کھانا کھاؤ۔ وہ کہتے نہیں ہم نہیں کھائیں گے، ان کے دل میں ڈر کہ کس میں کوئی زہر نہ ملا، اے خالد پہلے تم کھاؤ۔ پہلے خالد کھاتا تھا، اور جب کھا لیا ان کو اطمینان ہوتا تھا ان میں کوئی، پھر وہ کھاتے تھے، لیکن پھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر نمازوں پر آئے، نمازوں کے بعد زکوٰۃ دینے والے بھی بنے، اور زکوٰۃ دینے والے وہ جہاد میں بھی نکلے، اور کتنے علاقوں میں اللہ نے طائف والوں کو ذریعہ بنایا اسلام کے تک پہنچنے کا۔ تو بھئی مساجد، یہ مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف لانا، اس لیے 100% ملاقاتیں کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں سے بات کرنا، نقد جماعت نکالنے کی نیت کرنا، اور مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، اور اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرنا۔ اس طرح بھائی ہم نے پھرنا ہے، نقد جماعت جو تیار ہو تو اس کو نکلنے والوں کی جیسی نیت اور محنت ہوگی، اللہ ان کی نیتوں اور عزم کو وجود عطا فرمائیں گے۔ یہ نکلنے والے بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے نیت کریں، نقد جماعتیں نکالنی ہیں، اور جہاں پر جہاں جب اب مسجد میں بھی کام جمانا ہے اور ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے بھی مسجد میں ایک دن میں سارے کام ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ایک دن میں نہ ہو تو دوسرے دن جو ہے وہ وہاں ٹھہرا جائے، ورنہ 3 دن ٹھہر کر 3 دن میں اگر امید ہو کہ بھی ایک دن اور زیادہ کریں تو جماعت نکل جائے گی، چوتھا دن بھی، ورنہ پھر اگلی بستی میں چلے جائیں۔ تو اس طرح ہمارا گشتیں کرنا بھی ہو، مسجد میں تعلیم کرنا بھی ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو۔ اب ظہر کی نماز کے بعد بھی ایک اعلان ہو جائے، بھائیو اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، جماعت آئی ہوئی ہے، ابھی مختصر سی بات ہوگی، پھر ان کو ترغیب دی جائے۔ اور یہ پہلا تعارف ہے کہ جو ہے وہ اعلان کے ذریعے اپنی دعوت کو دینا، اس لیے اعلان کرنے والا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور بھئی اگر ترغیب دینے کے بعد گشتیں دوبارہ روانہ ہو جائیں، پھر اگر وقت ہو تو پھر 2 ساتھیوں کے ذریعے ہمارے اپنے اعمال کا مذاکرہ کریں، کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ جو ہمارے اعمال کے آداب ہیں، عمومی گشت کیسے کرنا ہے، خصوصی گشت کے آداب کیا ہیں، خدمت کے آداب کیا ہیں، اور جو ہے بیان کے عمومی بیان کے آداب کیا ہیں، 6 نمبر کیا ہیں، ان کا تو اجتماعی مذاکرہ ہو۔ اور بھائی کھانے کے، پینے کے اور جو سونے کے آداب، یہ 2 ساتھی ہو کر، یا نماز کے آداب 2 ساتھی ہو کر یہ بھی سیکھنا سکھانا کیا جائے۔ اور بھائی سب سے اہم ہمارا عمومی گشت ہے، وہ جب پھرے ہم لوگ 2 کا گشت ہوا وہ بھی، اور اب ایک جماعت کی صورت میں عمومی گشت کے لیے نکلنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے عصر کے بعد کا وقت، یہ عمومی گشت کا وقت وہ ہے کہ جس میں لوگ اپنے کاموں سے اپنے گھروں میں آ جائیں مسجد کے آس پاس، تو اس کے لیے ایسا وقت مقرر کیا جائے، اس گشت کے لیے پہلے سے مشورہ ہو جائے، جی ہاں اعمال کے لیے مشورہ ہو، بیان کس کا ہو، متکلم کون بنے گا، اور جو ہے تشکیل میں کون ہوگا۔ تو گشت عمومی گشت کے لیے جماعت بنی جائے، 5-6 ساتھی ہوں، 2 ساتھیوں کو مسجد میں یا 1 ساتھی کو ذکر کے لیے بٹھا دیا جائے، 1-2 کو استقبال میں لگا دیا جائے، اور باقی جماعت اللہ کے راستے میں جہاں بستی میں پھرے۔ پرانے ساتھیوں کو لے لیا جائے رہبر کے طور پر، 1 یا 2 ساتھی، لیکن جو رہبر ہو وہ بھی سنجیدہ ہو۔ یہ اللہ کا پیغام کہتے ہیں جیسے باہر کے ماحول سے لا کر مسجد کے ماحول میں دعوت دیں تو ان کو وہ اثر انداز ہوگی، وہ بات کو قبول کریں گے۔ اور گشت میں اب ایک ماحول بنا کر جماعت ذکر کرتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک سے مل رہی ہے، تو اس لیے جماعت جو ہے وہ عصر کے بعد جماعت کو بھیجا جائے، بڑے سنجیدہ ساتھی ہوں، متکلم ہے جو بات کرے گا، بستی کا رہبر وہ ساتھیوں سے ملائے گا، ذمہ دار ساتھیوں کو جوڑ کر چلیں گے۔ اور مختصر سے آداب بیان، آج کل تو عصر مغرب میں وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو مختصر سے آداب بیان کر کے جماعت کی تشکیل کر دی جائے۔ اور جماعت اگر گھر ہیں تو ایک گھر پر ملاقات کریں، دکانیں ہیں تو دکانوں پر ملاقات کریں۔ اب جب یہ جماعت دعا ہو جائے، خصوصی ملاقاتوں میں، انفرادی ملاقاتوں میں بھی نکلنے سے پہلے دعا، اور بھائی عمومی گشت میں بھی دعا کو بہت لازم پکڑیں۔
اور اگر آپ خصوصی ملاقاتوں میں 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہوں، دعا مانگ سکتے ہوں، تو انفرادی دعا بھی مانگی جائے، اور پھر جہاں عمومی گشت میں اجتماعی دعا مانگ کر اور باہر نکل کر 2-3 ساتھی دعا مانگ کر چلیں، ایک ایک مسلمان سے ملے اور اس کو نقد مسجد میں لانے کی جو ہے ترغیب دیں اور مسجد میں لے کر آئیں، اور بہت ہی زیادہ کوئی عذر ہو تو بتا دیں کہ جی مغرب کی نماز میں آ جائیں۔ اس طرح ہم نے گشت کرنا ہے۔ جب نماز میں اتنا وقت رہ جائے کہ ساتھی اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہے وہ وضو کر کے جو ہے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، تو اتنا دیر پہلے بھئی گشت پورا ہو گیا، اب اتنا بڑا عمل تھا تو حقیقی طور پر ندامت اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم واپس آ جائیں۔ اور بھئی مغرب کے بعد بیان ہو، بیان کے بعد کے لیے بھی اعلان ہو، اور جو ساتھی بیان کے لیے مقرر ہو وہ مضبوط ساتھی ہو، صحیح طرح بات کر سکتا ہو، اور بیان اتنی دیر کیا جائے جتنا مجمع میں استعداد ہے، اور پھر تشکیل کو بھی وقت دیا جائے۔ ہمارے سارے دن کی جو محنت، جیسی ہماری دن کی محنت ہوگی ویسے ہی پھر جو ہے شام کے بیان میں ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جماعت ملے گی۔ تشکیل والا کھڑا ہو جائے، وہ نام لکھے، بیان ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ جو سارے دن کی محنت اور بیان کی جو ہے نورانیت، اس سے جو دل متاثر ہوئے ہیں اس سے لوگ اپنا نام دیں گے۔ جب تھوڑا سا جمود دیکھیں تو پھر ایک ساتھی اپنے دائیں بائیں والوں کو ترغیب دے، اور بھئی جماعت تیار ہو جائے تو اس کو الگ کر کے رات ہی کو ان کے بسترے منگا لیے جائیں تاکہ صبح صبح اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے۔ تو بھئی کریں گے نا ایسا انشاءاللہ؟ اور بھائی جہاں راتوں کو، یہ تو ساری دن کی محنت تھی، راتوں کا اٹھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تہجد میں اٹھنا، اللہ یہ محنت کے 2 حصے ہیں، دن میں لوگوں پر محنت کرنا اور راتوں کو اللہ سے اٹھ کر مانگنا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اے پیارے نبی آپ رات کے 2/3 حصے، زیادہ حصہ آپ کھڑے رہیے، اللہ سے مانگیے، کیونکہ راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو بہت زیادہ کچل دینے والا ہے اور دن کی دعوت کو قوت پہنچانے والا ہے۔ ہمارے دن کی دعوت میں قوت پڑے گی اور اللہ کے ہاں قبول ہوگی رات کی دعاؤں سے، لمبی لمبی نفلیں پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ اور بھئی اللہ نے ہمیں دین دیا ہے اور یہ دعوت والا کام دیا ہے، سب سے مضبوط ترین محنت اور سب سے مضبوط ترین وسیلہ دعوت، یہ سب سے طاقتور وسیلہ ہے انسانوں کی زندگیوں کے بدلنے کا، ختم نبوت کی وجہ سے وہ ملا ہے۔ اور بھئی قبولیت کے لیے یہ دعا اللہ نے ہمیں دی کہ راتوں کو اٹھنا، محنت کرنے کے بعد دعا، یہ کہتے ہیں اس محنت کرنے والوں کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اٹھنا، دعاؤں کا مانگنا، اس میں انسانیت کے لیے دعا، اس کام کی قبولیت کے لیے دعا، اپنی جو حاجتیں، بیماروں کے لیے دعا، پریشانی میں جو مبتلا ہیں ان کے لیے دعا، بھئی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے، تو اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابو مالکہ ایک صحابی ہیں، وہ جو اپنے سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک ڈاکو پڑ گیا، اور ڈاکو بڑا طاقتور وہ آیا، اس کے پاس ہتھیار تھے، نیزہ، اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ جب وہ ڈاکو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ ڈاکو قریب ہوا، اس نے تلوار نکالی تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، اور ڈاکو نے تلوار نکال کر ان پر سونٹی تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ ابھی ارحم الراحمین کے الفاظ ختم نہیں ہوئے کہ فضا سے ایک شہ سوار ظاہر ہوا اور نیزہ مان کر اس ڈاکو کو ختم کر دیا، اور یہ ڈاکو جہاں گرا آگ نکلی اور اس نے اس کو کوئلہ کر دیا۔ تو ابو مالکہ کہتے ہیں او بھائی تم کون ہو کہ جس کے ذریعے اللہ نے مدد کی؟ کہ واہ کہ تم نے جب پہلی دفعہ اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکارا، 7 آسمانوں کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور جب تم نے یا ارحم الراحمین دوسری دفعہ کہا تو اللہ نے فرمایا کون سا فرشتہ اس میرے بندے کی جا کر مدد کرنے والا ہے؟ تو میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب تم نے تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، تو 3 دفعہ ارحم الراحمین کہنا اور چوتھے آسمان سے فرشتے کا اترنا اور ایسی مدد، یہ اس دعا کی برکت سے۔ تو ہم 2 دن سے جمع ہیں، اعمال سن رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو اب اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جی ہاں، اللہ کا حکم ہے، اللہ سے جو جتنا زیادہ مانگے اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔
مسلمان کی دعا محفوظ ہے اور مقبول ہے۔ مقبول ہونے کا کیا مطلب کہ جو خیریں مانگی ہیں اللہ سمجھتے ہیں اس میں بہتری ہے وہ دے دیتے ہیں، اور محفوظ ہے کیا مطلب کہ مسلمان کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اپنے ہاں محفوظ کرتے ہیں، اور قیامت میں اللہ اپنے بندے کو بلا کر کہیں گے میں نے تمہیں دعا کا حکم دیا تھا اور قبولیت کا وعدہ کیا تھا کہ ضرور جی ہاں کیا تھا، کہ کوئی دعا میں نے تمہاری رد نہیں کی، تمہارے الفاظ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، جو دنیا میں تم نے مانگا وہ دنیا کی کچھ چیزیں دے دی، باقی دعاؤں کو میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، تمہاری فلاں دعا کے بدلے میں جنت کے فلاں درجات اور اپنی رضا اور نعمتیں دیتا ہوں۔ تو وہ جب انسان دیکھے گا کہے گا کاش دنیا میں کوئی میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں مجھے مل جاتی۔ اس لیے بھئی ہمارا کام تو دعا، لیکن محنت کے بعد جو دعا ہو اس کی طاقت ہوتی، اس لیے سارے دن محنت کر کے پھر راتوں کو دعا مانگنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے کے لیے، اور امت اس کام پر کھڑی ہو جائے، ہر مسلمان اس کام کو کرنے والا بن جائے، تو بھئی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں جا رہے ہیں نقد جماعتیں نکالیں گے، اور یہ واپسی والے بھی اپنی مسجدوں گھروں کے ماحول کو بنائیں گے، بھئی اس کا وعدہ کرتے ہیں نا اس میدان میں اللہ سے انشاءاللہ، قبول کرنے والے اللہ ہیں۔ اب درود شریف پڑھ لیجیے۔